کریم۔ محترم سامعین کرام، مسائل کے ترتیب وار سلسلے میں نماز جنازہ سے متعلق ضروری اور اہم مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نماز جنازہ کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق کس کو ہے؟ کون ایسا شخص ہے جسے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھنا چاہیے یا اس کو نماز پڑھانا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اگر کوئی دارالاسلام ہے، اسلامی حکومت وہاں پر قائم ہے، مسلم ملک ہے، تو وہاں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حاکم اور جو وہاں بادشاہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا نائب یا قاضی جو اسلامی حکومت کی طرف سے متعین ہے ان کو زیادہ حق ہے۔ لیکن ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور وہاں پر کوئی اسلامی حاکم یا اسلامی قاضی نہیں ہوتا، تو ایسے ممالک میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ میت کے اولیاء کو ہے۔ اولیاء یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک اولیاء تو وہ ہے جو اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں، متقی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں یا اولیاء ہیں۔ اولیاء سے مراد ہے میت کے قریبی رشتہ دار، میت کے وارثین، میت کے سرپرست، جو سب سے زیادہ مرنے والے شخص کے قریبی ہیں رشتے میں، وہ نماز جنازہ پڑھانے کے بھی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس میں بھی ترتیب ہے، اس لیے کہ رشتہ دار تو بہت سارے ہوتے ہیں، اب بیٹے بھی ہیں، والد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چچا تایا بھی ہیں، تو اس میں شریعت نے ترتیب رکھی ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے مسئلے میں سب سے زیادہ قریبی ولی جو مانا جائے گا وہ والد ہے، باپ۔ اگر کسی کے والد مرنے والے کے باحیات ہیں اور وہ جو ہے نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اس کے مسائل ان کو معلوم ہیں، تو پھر تمام لوگوں سے زیادہ حق ان کا ہے کہ وہ پڑھائیں۔ اگر کسی کے والد نہیں ہیں یا والد ہیں لیکن وہ نماز جنازہ صحیح طریقے سے اس کے مسائل سے واقف نہیں، تو پھر ایسی صورت میں میت کی اولاد، بیٹے ہیں، اور بیٹوں میں بھی جو بڑا ہیں، بڑے بیٹے وہ زیادہ مستحق ہیں، قریبی ولی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد نہیں ہے یا اولاد میں سے کوئی پڑھانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھائی، مرنے والے کا سگا بھائی کوئی تیسرے نمبر پر اس کا نمبر ہے وہ پڑھا سکتے ہیں تو وہ پڑھائیں۔ بھائی نہیں ہے تو پھر چچا کا نمبر آتا ہے، اور اس طریقے سے پھر الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریبی ہیں وہ سب سے زیادہ نماز جنازہ پڑھانے کے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ کسی مسجد میں نماز جنازہ ہو رہی ہے اور کسی میت کے والد نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتے ہیں، تو مسجد کے ذمہ دار یا مسجد کے امام ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی تم نہیں پڑھا سکتے، ہم پڑھائیں گے، اس لیے کہ شریعت نے ان کو زیادہ حق دیا ہے۔ لیکن ان کے لیے مستحب ہے، جو میت کے اولیاء ہیں، باپ، بیٹے یا بھائی وغیرہ، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر مسجد کے امام جو ہیں علم کے اعتبار سے، مسائل کی جانکاری کے اعتبار سے ان سے زیادہ افضل ہیں، ان سے زیادہ وہ تقویٰ رکھتے ہیں، جو ہے اہل علم ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کو ہی نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیں۔ لیکن اگر وہ خود پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں، مسجد کا کوئی شخص، ذمہ دار یا امام صاحب ان کو منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حق کسی انسان نے نہیں بلکہ شریعت نے دیا ہے کہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اگر وہ خود عالم نہیں ہے، مسائل سے زیادہ واقف نہیں ہے، تو امام صاحب سے ہی کہہ دیں کہ آپ پڑھائیں، ورنہ وہ خود پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں۔ اور میت کے جو یہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہاں سے ایک مسئلے سے ہٹ کر ایک اور بات ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ہے کہ شریعت نے تو حق دیا ہے مسجد کے امام سے بھی زیادہ مسجد کے رشتہ داروں کو، قریبی اولیاء کو، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، تو ہمیں دین سے مناسبت اتنی رکھنی چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم میت کے اس حق کو ادا کر سکیں، دین کے ضروری مسائل سے واقفیت رکھیں، ہم اپنے گھروں کے نماز جنازہ خود پڑھا سکتے ہوں، نکاح خود پڑھا سکتے ہوں، جو ضروری دینی امور ہیں ان کو خود ہم انجام دے سکیں، اتنا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ میت کا مال کسے کتنا ملے گا، اس سلسلے میں آدمی بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کسی کو کسی سے کم مل گیا تو وہ فتوے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں باپ ہوں، مجھے مال نہیں دیا جا رہا ہے، فلانے کو دیا جا رہا ہے، میرا زیادہ حق ہے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن شریعت نے یہ بھی تو حق بتایا ہے کہ بھئی نماز جنازہ میت کا ولی پڑھائے،
جو غریب رشتہ دار ہیں وہ پڑھائے، وہ حق ہم ادا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، یہ جو ہے کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں دین سے واقفیت حاصل کرنا اور دین کے ضروری اور اہم مسائل کو جاننا، اہم طریقوں کو جاننا، یہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف جو ہے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے اولیاء ہیں، اور اس کے بعد مسجد کے وہ امام، اس مسجد کے امام جس مسجد میں مرنے والا خود نماز پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اور مسجد کے امام صاحب کے پیچھے وہ نماز پڑھتا تھا، تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ امام کی امامت سے راضی ہے، وہ اس کے پیچھے اپنی زندگی میں اپنی فرض نمازیں ادا کر رہا ہے۔ تو پھر میت کے اولیاء کے بعد وہ امام جس مسجد میں وہ آدمی جب باحیات تھا تو نماز پڑھتا تھا، اس امام کے پیچھے وہ زیادہ حقدار ہیں کسی دوسرے انسان سے۔ حالانکہ جائز تو ہے، کوئی بھی پڑھا دے تو ناجائز نہیں ہے، کوئی دوسرے شخص پڑھا دیں، کوئی بھی میت کے جو اولیاء ہیں وہ کسی دوسرے کو بلا کر لائیں، کسی دوسرے سے پڑھوانا چاہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس امام کی امامت پر مرنے والا اپنی زندگی میں راضی تھا، وہ امام میت کے اولیاء کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا ہے۔ بقیہ اس سلسلے میں مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔